الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں، اللہ پاک نے ہم تمام کو بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی ہے، اور اس زبان کے ذریعے سے ہونے والے بہت سارے وہ کام ہیں جو انسان کو جنت میں لے کر جاتے ہیں، اور بہت سارے وہ لفظ، وہ الفاظ، وہ باتیں ہوتی ہیں، وہ جملے ہوتے ہیں جو انسان کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بناتے ہیں، انسان کو جہنم میں لے کر جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے زبان کی حفاظت کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ ایک تو اپنے زبان کی ضمانت دے، دوسرے دونوں ٹانگوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، حق بات بتانے کے لیے، اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرانے کے لیے یہ زبان عطا فرمائی ہے، اور اس سے ہونے والے بہت سارے وہ اعمال ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت زیادہ بندے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ بلکہ بعض مرتبہ انسان کوئی کام ایسا کر لیتا ہے اور اس کی زندگی اس کام میں لگتی رہتی ہے کہ وہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے کوئی بات ایسی کہہ دیتا ہے، کوئی لفظ ایسا نکال دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کو جہنم سے دور کرتے ہیں اور جنت سے قریب کر دیتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ انسان جنت والے بہت سارے اعمال کرتا ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسا لفظ نکل جاتا ہے یا نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت سے دور ہو کر جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے زبان کا صحیح استعمال کریں۔ اپنی زبان کا استعمال اگر صحیح کریں گے تو اللہ پاک اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے وہ کام جو ہمیں بگڑتے نظر آ رہے ہیں سدھار دیں گے، ہماری آخرت سنور جائے گی، ہماری دنیا کی بہت ساری وہ باتیں ہمارے لیے مفید اور کارگر ثابت ہوگی جو ہم اس زبان سے صحیح استعمال کریں گے۔ زبان کو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے بتلایا ہے ویسے استعمال کریں گے تو اس زبان کے بہت سارے فائدے ہوں گے، اور ہمارے الفاظ، ہماری گفتگو اور ہمارا مزاج ایسا نہیں ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، تو ہمارے لیے بہت زیادہ خطرے کی گھنٹی ہوگی، مصیبت کے لمحات مول لینا پڑے گی۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ انسان کوئی زبان سے ایسا لفظ نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا اپنا ہم سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ جو ہے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور بہت سارے رشتہ داریوں کو داغ لگ جاتا ہے صرف زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں غصہ آئے، ہم بہت زیادہ خوش ہو اور بہت زیادہ خوشی کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہو، یا بہت زیادہ ناراضگی کا مسئلہ ہو، بہت زیادہ غصے میں ہو، تب بھی ہم زبان کا استعمال صحیح کریں، نہ خوشی میں اس کا استعمال غلط کریں، نہ جو ہے ناراضگی میں اور غصے میں اس کا استعمال غلط کریں۔ زبان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے۔
ورنہ تو یہ زبان بہت زیادہ انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ کے تعلق سے کوئی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کے پستقت کی شکایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ صفیہ کا آپ کے لیے ایسا ہونا ہی کافی ہے، یعنی ان کے لیے ایک نام رکھا۔ آج کل تو ہم بھی بہت زیادہ کسی کو برے نام سے بلاتے ہیں، برا لقب دیتے ہیں۔ آپ نے اور قرآن کریم میں صاف طور پہ منع فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کسی کو برے نام سے نہ بلایا کرو، کسی کا جو ہے اپنی طرف سے نام نہ رکھا کرو جس کی وجہ سے اسے چیڑ محسوس ہوتی ہے، اس کا اصل نام چھپ کر جو ہے اس کا ٹوکن نام سامنے آ جاتا ہو۔ اسے بہت زیادہ سختی سے منع کیا گیا۔ لیکن ہم جو ہے کسی کی بری صفات ظاہر کرتے ہیں اور کسی کو برے نام سے بلاتے ہیں، یہ ہمارا عجیب مزاج بن گیا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ نے یہ بات کہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم نے ایسی بات کہہ دی ہے، اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا پانی نمکین ہو جائے، یعنی اتنی زیادہ خطرناک بات کہہ دی ہے۔ کسی کی نقل اتارنا اس زبان کے ذریعے سے بہت زیادہ معیوب چیز ہے، اس کو شریعت نے بالکل پسند نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ کسی شخص کی نقل اتاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں تم سے بری ہوں، یعنی اس طریقے کے الفاظ سے مجھے منع کر دیا گیا اور اس طریقے کی نقل اتارنے سے مجھے روک دیا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ ہمیں نصیحت فرماتے، خیر کی بات کرتے، ورنہ آپ اکثر خاموش رہا کرتے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خاموش رہنے والا شخص نہیں دیکھا، جب بھی بولتے کوئی خیر کی بات بولتے، ورنہ انسان کو چاہیے کہ وہ خاموش بیٹھے، اپنی زبان کا استعمال صحیح کرے، ورنہ زیادہ تر خاموش رہا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن بندہ اللہ پہ ایمان رکھتا ہو، آخرت پہ ایمان رکھتا ہو اور وہ اکثر خاموش رہا کرے، اپنی زبان کا استعمال صحیح کرا کرے، اس لیے کہ مومن کی شان ہے کہ وہ اپنی زبان کا استعمال صحیح کرتا ہے، ورنہ اس زبان سے انسان بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ زبان کے بہت سارے نقصانات ہمارے سامنے آئے دن آتے ہیں۔ ایک لفظ کوئی کہہ دیا، کوئی بڑا آدمی کہہ دے یا چھوٹا کہہ دے، اس کے نقصان اپنوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم جب بھی کوئی لفظ کہیں تو کہتے ہیں نا کہ پہلے اس کو تولے پھر بولے، بولنے کے بعد تولنا یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ جو ہے احمقانہ حرکت ہے اور یہ بہت زیادہ بے وقوفی ہے کہ ہم جو ہے اپنی زبان کا استعمال غلط کریں۔ اس لیے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان کا استعمال صحیح سے صحیح کرتے رہیں، اپنی زبان کو اچھی جگہ پہ جہاں بولنا ہوتا ہے صحیح بولے، حق بولے۔ ہماری زبان کا استعمال خیر کے لیے ہونا چاہیے، ورنہ برائی کے لیے تو کوئی بھی استعمال کرتا ہے، اور برائی کے لیے زبان کا استعمال ہم کو ہلاکت کی طرف لے کر جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ صبح سویرے بدن کے پورے اعضاء کرتے ہیں، زبان سے عرض کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے لیے صحیح صحیح چلنا، تمہارے صحیح چلنے میں ہماری خیر ہے، جب تم بگڑ جاتی ہو تو ہم لوگ یوں ہی پیٹ جاتے ہیں۔ زبان کوئی لفظ کہتی ہے پورا جو ہے جسم جو ہے مار کھانے لگ جاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں، جہاں تک ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کرے، اللہ پاک کا ذکر کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو بیان کرے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائے۔ یہ ہماری زبان ہونی چاہیے۔ جھوٹ سے احتیاط کرے، کسی کی نقل اتارنے سے اپنے آپ کو بچائے اور جو ہے لوگوں کو برے القاب نکالنے سے بچائے۔ زبان کا استعمال جب بھی کرے خیر کے لیے کرے، جہاں شر کا موقع ہو زبان کو روک دے۔ خاموش بیٹھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمت نجا، جس شخص نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ بعض مرتبہ کوئی انسان اپنے اوپر چڑھ کے آتا ہے، کوئی لفظ وہ کہہ دیتا ہے جو ہمیں ناگوار گزرتا ہے، لیکن ہم جو ہے تب بھی خاموش رہیں، اس لیے کہ زبان کا استعمال انسان کو بہت زیادہ ذلیل کرتا ہے، اور انسان زبان کے استعمال کی وجہ سے ذلیل ہوتا رہتا ہے۔ ایک جھوٹ
جھوٹ لفظ کہہ دیا، کتنے جھوٹ اور کتنی بہانے کرنا پڑتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنی زبان کا استعمال صحیح کریں تاکہ جھوٹ بولنے کی نوبتیں نہ آئے، بہانے کرنے کی نوبتیں نہ آئے، ذلت ہمارے مقدر نہ ہو۔ اس لیے ہم جب بھی اپنی زبانوں کا استعمال کریں تو صحیح کے لیے کریں، حق کے لیے کریں۔ حق بھی جو ہے طاقت کے ساتھ بولنا ہے، لیکن حق بولنے کے مواقع ہوتے ہیں۔ حق بولنے میں بہت ساری حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ حکمت کے ساتھ حق بولو گے، آپ کا حق اثردار ہوگا۔ حکمت کے بغیر حق بولو گے تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ کہاں کون سا لفظ استعمال کرے، کس کو کب اور کس وقت کیا بات کرے، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ بولنے کے آداب بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کے آداب سکھلائے، بڑوں سے کیسی بات کی جائے، چھوٹوں سے کیسی بات کی جائے، اور کس سے کیا جو ہے رویہ اختیار کیا جائے، یہ ہمیں بتلایا گیا۔ عورت ہو تو کیسا جو ہے رویہ اختیار کرے، اور مرد ہو تو کیسا رویہ اختیار کرے، بچوں کے لیے کس طریقے کی زبان استعمال کرنا چاہیے، اور بڑوں کے ساتھ کیسے زبان سے پیش آنا چاہیے، یہ تمام باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی زبانوں کا استعمال صحیح جگہ کرے اور اچھائی کے لیے کرے، اس سے خوب اچھائی کے کام یہ کرے۔ کتنی وہ باتیں اور وہ حدیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے ہے کہ ایک کلمہ پڑھ دیا کئی لاکھ جو ہے نیکیاں اسے مل جاتی ہیں، اور اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اس زبان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنا انسان کے دل میں نور پیدا کرتا ہے، اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور کتنے سارے زبان کے فائدے ہیں۔ اس لیے زبان کو صحیح جگہ پر اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کرائے، اللہ کی طرف بلائے۔ جو اللہ کے بندے اللہ سے بھٹک کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے غافل ہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، انہیں اللہ کا تعارف کرائے، انہیں اللہ کے گھر میں لانے کی کوشش کرے، اور جو ہے انہیں اللہ کی طرف بلائے۔ یہ زبان کا صحیح استعمال ہے، اس سے بہتر کس کی بات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ سے میں درخواست کروں گا کہ اپنی زبان کا استعمال صحیح کرے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ہمہ وقت زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔